إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بہت سارے اسباب میں سے ایک بڑا اور اہم سبب احسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے پر بے شمار احسانات کیے۔ ہماری اپنی زندگی کے اندر اگر کوئی کچھ احسان کر دے تو ہم اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں چند احسان کی بنیاد پر، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کی اول سال سے آخری سانس تک ہر جگہ ہم نبی کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، چاہے وہ عبادات کا ہو، معاملات زندگی کا ہو، تجارت ہو، قضیات ہو، کوئی بھی معاملہ، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن ہدایات ہمارے لیے نبی کی طرف سے احسان ہے۔ یہ بات تو طے ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مخلوق کے پر سب سے زیادہ احسان اللہ رب العالمین کا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ نے اس احسان کے بارے میں خود تذکرہ کیا سورہ آل عمران میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ یہ مومنوں کے پر اللہ کا احسان ہے کہ ان کے درمیان انہی کی جنس سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ یہ اللہ نے بطور احسان تذکرہ کیا۔ بتائیے اگر نبی نہ ہوتا تو کیا ہمیں پتہ لگتا ہمارا رب کون ہے؟ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا؟ ہماری زندگی کے اندر عبادات کے طور طریقے کیا ہیں؟ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اور ہمیں شادی بیاہ، تجارت، لین دین، زندگی کے تمام امور کیسے کرنا چاہیے؟ کوئی اس کو کر ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ اتنے تنازعات، اتنے اختلافات ہوں گے کہ انسان اپنی زندگی میں دو قدم آگے نہیں چل سکتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات ہیں جن کی بنیاد کے پر ہمیں زندگی کے کسی موقع پر کوئی تشنگی نہیں ہے۔ یہود اصحاب کرام کو بطور طنز کہا کرتے تھے کہ تمہارا نبی تمہیں قضائے حاجت کے طریقے بتاتا ہے۔ صحابہ بھی پلٹ کر جواب دیتے، کہاں ہمارا نبی ہمیں وہ طریقے بھی بتاتا ہے، یعنی ہمیں کسی کا محتاج نہیں رکھا، ہمارا دین اور شریعت کسی کی محتاج نہیں ہے، ہر چیز ہمیں دین کے اندر مل جاتی ہے، اس کے لیے ہمیں کسی غیر کے ہاں تاکنے جھانکنے کی، کسی اور دین اور دھرم یا کسی اور کے فیصلے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو کہا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ،
तेरे रब की कसम वो मोमिन नहीं हो सकते हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम, जब तक कि वो अपने आपस के इख्तिलाफात, तनाज़ात या जो भी उनके दरमियान क़ज़ियात हों, केसेस हों, उन तमाम चीज़ों में आपको जज और हकम नहीं बना लेते। अल्लाह ने अपनी रबूबियत की कसम खाई। क्यों खाई? उसकी वजह यह है कि तुम्हें जो रसूल दिया गया है वो रसूल कामिल तरीन है, उसकी हिदायत, उसकी तालीमात कामिल तरीन है। अब अगर तुम रसूल को छोड़कर कहीं और अपने फ़ैसले लेकर जाते हो, कहीं और से फ़ैसले करवाते हो, मुक़द्दमात लेकर जाते हो, बताने का मकसद क्या है? साबित ये करना चाहते हो कि इस मामले के अंदर रसूल हमें जो तालीम दे रहा है वो काफ़ी नहीं है, या इस मसले का हल रसूल के पास नहीं है, यानी वो दीन को, नबी को नाकिस साबित करने की कोशिश करता है। इसीलिए अल्लाह ने वहाँ पर अपनी रबूबियत की कसम खाई। रब का मतलब क्या होता है? जो हमारी ज़िंदगी का मुतसर्रिफ हो, ज़िंदगी के तमाम उमूर की देखभाल करे। और रबूबियत का एक बड़ा हिस्सा यही है कि वह हमारी ज़िंदगी के अंदर होने वाले तनाज़ात और इख्तिलाफात के हल पेश करे। ये रब का हिस्सा है, रबूबियत का हिस्सा है। इसीलिए अल्लाह ने रब की कसम खाई, फला व रब्बी का, कि अल्लाह ने अपनी रबूबियत के तकाज़े की बुनियाद पर इंसानों के लिए उनकी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात की पूरी की, बल्कि ज़रूरत से कहीं ज़्यादा बढ़कर हमें जिस्मानी जो ज़रूरत थी, अल्लाह ने उन तमाम ज़रूरतों का भी बेहतरीन ख्याल रखा। पानी की ज़रूरत थी, इतनी आसानी के साथ मुहैया किया, जहाँ जाए आसानी के साथ पानी मिल सकता है। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत, अल्लाह ने ज़मीन के पर ओजोन की गैस की एक फ़िज़ा कायम कर दी, कहीं पर भी जाएं हमें वाफिर मिकदार के अंदर मिलती है। जब जिस्मानी ज़रूरत का अल्लाह ने इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया, तो हमारी रूहानी ज़रूरत जो उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है। बल्कि अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, इंसानों के लिए ग़िज़ा, पानी, जिस्म की जो भी ज़रूरियात है, इनसे कहीं ज़्यादा बढ़कर रूहानी ग़िज़ा की ज़रूरत है कि वह अपने रब को पहचाने, उसकी इबादत करे। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है, सुबह शाम के अस्कार में इस चीज़ का तज़किरा भी मैंने किया है कि अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह नमाज फ़ज्र पढ़ने के बाद एक तवील, यानी काफ़ी लंबा टाइम ज़िक्र अस्कार के अंदर लगाया करते। तो उनके शागिर्दों ने कहा कि शेख, अगर आप इतना वक्त तो कोई और दीनी काम में लगा लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी सारी ताकत का राज सुबह के अज़कार हैं, मैं इसके ज़रिए ताकत हासिल करता हूँ और इसी बुनियाद के पर अल्लाह मुझे मज़ीद दीन के कामों की तौफीक देता है। ये एनर्जी है जो रूहानी तौर के पर एक बंदे को अल्लाह के ज़िक्र से मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप खुद देखिए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह का ज़िक्र करते थे, चाहे खड़े हों, बैठे हुए हों, लेटे हुए हो। अब यहाँ एक बात ज़िम्नन आइए तो वो भी बता दूँ, बाज़ लोग कुरान मजीद के ताल्लुक़ से समझते हैं कि नहीं, एक एहतराम की शक्ल में किबला रूह होकर उसकी तिलावत करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औकात लेटे होते थे, उसी हालत में कुरान नबी के पर उतरता। हज़रत आयशा कहती है कि सिवाय जनाबत के जब आपको गुस्ल की ज़रूरत होती, उसके अलावा कोई ऐसी हालत नहीं थी जब आप अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते थे। और अल्लाह का ज़िक्र कुरान मजीद भी है, बल्कि अल्लाह ने उसको ज़िक्र से ही ताबीर किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने इस ज़िक्र यानी कुरान को नाजिल किया। लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सिर्फ दिखावे के तौर पर बना ली। नहीं, कुरान का पीछा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, वैसे नहीं पढ़ना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए कुरान मजीद की तिलावत करते। अब ये बताइए कि अगर कोई शख्स खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठ कर भी नहीं पढ़ सकता, वो लेटा हुआ ही है, यानी लेटे हुई हालत में, तो लेटी हुई हालत में जब वो नमाज पढ़ेगा तो कुरान नहीं पढ़ेगा। कुरान की तिलावत तो उसको करना है, सूरह फातिहा पढ़ना है, दीगर सूरतें पढ़ना है। तो लेटे हुए जब वो नमाज पढ़ेगा, अल्लाह का ज़िक्र है। सूरह ताहा में अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या कहा, व अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, मेरे ज़िक्र के लिए नमाज को कायम करो। तो यहाँ अल्लाह ने नमाज को अपने ज़िक्र का ज़रिया बनाया, ज़िक्र कहा कि ये ज़िक्र है। तो आप नमाज जब अदा करेंगे लेटे हुए, तो इसका मतलब ये कि आप लेटे हुए अल्लाह का ज़िक्र करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में अल्लाह का ज़िक्र करते थे, चलते हुए, उठते, बैठते, लेटे, हर हालत में कोई लम्हा ऐसा खाली नहीं होता था। यहाँ लोगों ने इस तरह की पाबंदियाँ लगाकर दरअसल लोगों को ज़िक्र से महरूम कर दिया।
کہ آپ ذکر کرے ہی نہ جب تک ایک خاص حالت میں آپ نہیں آئیں گے ذکر نہیں کریں گے، جبکہ نبی سوائے غسل کی حالت کے کوئی اور حالت ایسی نہیں تھی جو آپ کو ذکروں سے روکتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی۔ امت اور نبی کے درمیان احسان کا ایک بہت بڑا رشتہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اور شریعت ہمیں لا کر دی، اس کے ذریعے سے زندگی کی ساری تاریکیاں روشن ہو گئی، چھٹ گئی، اور ایک واسع اور صراط مستقیم ہم کو اللہ نے عطا کیا۔ یہ بہت بڑا احسان، اور یہ رسول کے ذریعے ہی ہے۔ یہاں ایک بات اور میں بیان کروں، بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کی فکر ہے کہ نبی یا رسول جو ہوتا ہے اس کا کام صرف ڈاکیا کا ہے۔ نعوذ باللہ، نبیوں کے مقام کی توہین ہے۔ جیسا کہ ڈاکیا کسی کا خط آپ کے گھر پر لایا، پہنچا کے نکل گیا، وہ خط لینا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کا کیا مطلب نکالنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو ایسے ہی نعوذ باللہ قرآن مجید نبی بحیثیت ڈاکیا کے لا کر آپ کے حوالے کر دیا، اب آپ قرآن پڑھو، جو سمجھنا ہے سمجھو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نظریہ نہیں، قرآن نے خود نبی کو ذمہ داری دی سورہ نحل میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اور اس کی تبیین کی وضاحت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی وضاحت کی ذمہ داری اور اس کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرنے کی ذمہ داری نبی کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن دراصل تبیین کا محتاج ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب یہ بتاؤ چلو کیسے نماز ادا کرو گے، کب ادا کرو گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ قرآن نے ایک لفظ، ایک آرڈر دیا، اور اس کی ذمہ داری کہ اس کے سارے احکام و مسائل نبی بیان کرے گا، یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم اپنی مرضی سے کریں گے، آج سوشل میڈیا کے پر اس طرح کے بہت سارے فتنے آ گئے جو اپنی عقل، اپنی رائے کے مطابق قرآن حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہیں، نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ قرآن کو، حدیث کو، دین کو، شریعت کو جتنا شاندار طریقے سے اصحاب کرام کی جماعت نے سمجھا، کوئی نہیں سمجھ پایا ہے۔ اسی لیے قرآن نے معیار کرا دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کہ اگر تم اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں تو ہدایت پر آؤ گے۔ بتائیے اگر صحابہ کی سمجھ ناقص ہوتی، ان کا عمل ناقص ہوتا، تو قرآن ان کو معیار کیوں بناتا؟ معیار بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی سمجھ کامل تھی، کہیں کچھ فالٹ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کر دی۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اصحاب کرام کی فہم کے مطابق ہمیں دین کو سمجھنا ہے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں نبی کا کام صرف اتنا ہے کہ ڈاکیے کی طرح اللہ کا دین، قرآن اور شریعت پہنچا دے، ہم سمجھیں گے، نہیں، یہ ناقص خیالی ہے، بلکہ دین کے اندر ایک بہت بڑی گمراہی کہ قرآن و حدیث کو ہم سمجھیں گے جس طرح چاہیں، صحابہ کی طرح نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان کہ انسان کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ان کا رب کون ہے، مقصد حیات کیا ہے، اور زندگی اللہ نے عطا کی ہے تو انہیں کن اصول اور ضابطوں کے مطابق گزارنا ہوگا۔ یہ بہت بڑا احسان۔ ہمارے اپنے جو رشتے ہوتے ہیں نا، آخرت میں بلکہ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیے بہت سارے مواقع پر آپ کو ضرورت پیش آ جائے، بہانے کرنے لگتے ہیں۔ کبھی آپ کو مالی ضرورت پیش آ جاتی ہے، آپ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا کوئی بڑا آپریشن ہے، کوئی بڑی بیماری لگ گئی، اس کی بنیاد کے پر کوئی مدد کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، بلکہ بعض رشتہ دار وہاں پر بہانے بازیاں کرنے لگتے ہیں، ارے نہیں ابھی وقت تو نہیں ہے، اب ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ کی کچھ مدد کر سکے، بہانے بازیاں۔ دنیا میں ہی انسان اپنے رشتوں کو مکمل طریقے سے نہیں نبھاتا ہے، تو آخرت کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس آئے گا اور کہے گا دیکھ میں نے دنیا میں جتنی ضروریات تجھے رکھنے کے جو بھی طور طریقے ہونے چاہیے تھے، میں نے مکمل طریقے سے ان تمام ذمہ داریوں کو نبھایا۔ بیوی کہے گی کہ ہاں، اس کے بارے میں کوئی کمپلین نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ شوہر کہے گا دیکھو مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے دو۔ بیوی صاف انکار کرے گی، کہے گی تمہاری تمام کرم فرمائیاں اپنی جگہ پر، سارے احسانات مانتی ہوں، لیکن ایک نیکی نہیں دے سکتی۔ یہ حالت ہوگی۔ قرآن کہہ رہے ہے کہ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، یہ حالت ہوگی قیامت کے دن
لیکن وہاں نبی اور امت کے درمیان کتنا مضبوط رشتہ ہوگا آپ کو پتا ہے؟ سورہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے، اہمیت رکھتا ہے۔ یہ نبی کی قدر و قیمت، احترام، عزت ایک مومن کے نزدیک ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا کہ تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز تر ہے نبی، اب اس سے بڑھ کر کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اور کیوں عزیز ہونا چاہیے؟ اس کی وجہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی امت کی خیر خواہی کے لیے جتنی کوششیں کی کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ جو خیر خواہی آپ نے کی، دنیا کا کوئی بھی خیر خواہ کسی کے ساتھ ایسا احسان نہیں کر سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بخاری کی روایت میں ہے، جس بات کی تعریف قرآن مجید نے کی سورہ کہف کے اندر، جو جمعہ کے اندر آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی ایسا لگتا ہے آپ ان کے پیچھے ان کی ہدایت کے لیے، انہیں صحیح راستے پر لانے کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈال دیں گے اگر وہ اس شریعت پر، اس دین کے پر ایمان نہیں لائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے کہ قرآن نے آپ کی سراہنا کی، آپ کی محنت اور آپ کی کاوشوں کی تعریف کی۔ اس کی مثال خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ ایک میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے کہ ایک شخص نے جنگل کے اندر جہاں اندھیرا تھا، رات کے وقت لکڑیاں جمع کی، جمع کرنے کے بعد اس کو روشن کیا، آگ لگائی۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ جو تاریکی ہے، اندھیرا ہے، چھٹ جائے، لیکن اس کے اندر پتنگے، کیڑے مکوڑے آ کر گرنے لگ گئے اور وہ انہیں اس آگ سے دور کرنے لگا۔ یہی مثال میری اور تمہاری ہے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے کمر پکڑ پکڑ کر دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہاں جو مثال آپ نے دی، مثال کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے جس طرح آگ روشن ہے اسی طرح جہنم اللہ نے بنائی ہے۔ جہنم بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس میں ڈالا جائے، بلکہ آپ اس کے ڈر، اس کے عذاب کی وجہ سے جنت کی طرف چلے جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اگر کوئی چرواہا اپنے جانوروں کو غلط راستے کے پر جاتے ہوئے چھڑی مارتا ہے، ڈنڈا مارتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے یا اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو سزا دے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ غلط ٹریک کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف آئے۔ تو ایسے ہی جہنم بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں عذاب یا ان تمام چیزوں سے خبردار اس لیے کیا تاکہ ہم غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پر آئے جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ اس آگ کو روشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں بالکل واضح ہو جائیں، راستے نمایاں طور پر دکھائی دینے لگے، لیکن تم ہو کہ بجائے اس کے کہ اس کی روشنی کا فائدہ اٹھاؤ، اس آگ میں اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر گر رہے ہو۔ وَأَنَا حَاخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں اور تم ہو کہ اسی آگ میں گرتے جا رہے ہو۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اور اگر امت مسلمہ کی حالت آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں آتا ہے ہم جتنی رفتار کے ساتھ آگ کی طرف، جہنم کی طرف لپک رہے ہیں، ہم جنت کی طرف ویسے نہیں لپکتے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف لپکو، مقابلہ کرو۔ اصحاب کرام نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے اور ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم گناہوں کے اندر مقابلہ آرائی کر رہے ہیں، بہت بڑی بدنصیبی ہے ہمارے لیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ تعلق کہ قیامت کے دن جب یہ عالم ہوگا، آپ نے دنیا میں اتنی محنتیں کی، آخرت میں بھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی مشہور روایت جسے خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اللہ کے رسول نے کہا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے لیے اللہ نے ایک دعا کا وعدہ کیا تھا، اس دعا کو اللہ رد نہیں کرے گا۔ انبیاء کی کچھ دعائیں رد بھی ہو جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگی، قرآن نے رد کر دی، تمہارا بیٹا تمہارے خاندان کا نہیں ہے، یعنی تمہارے دین کے پر چلنے والا نہیں ہے، لہذا وہ جہنم کا شکار ہوگا، وہ نجات پانے والا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
یہ قیامت کے دن اپنے باپ کے تعلق سے کہیں گے، بخاری کی روایت، ان کا باپ بڑی پریشانی کے عالم میں آزر آئے گا اور کہے گا بیٹے آج میں تیری ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے دیکھ اللہ میرا باپ آج میری تمام باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہے، اسے جہنم سے نجات دے دے۔ اللہ صاف کہے گا دیکھو میرا فیصلہ نافذ ہو چکا ہے اور شرک کے بارے میں نے صاف کہہ دیا ہے، اس بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرمائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ صاف اللہ نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ یہ صاف طور پر قرآن مجید میں 2 جگہ کے پر نقل کیا، بلکہ تیسری جگہ اللہ نے کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ سارے شبہات کا رد کر دیا کہ جو بھی شرک کرے گا اللہ نے اس کے پر جنت کو حرام کرا دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ صاف کہا کہ اسے جہنم میں جانا ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس کے بارے میں، یہ طے ہے، اور اس کے بعد جہنم سے نجات پانے کے بارے میں کوئی نہ سوچے۔ صاف اللہ نے کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو شرک کرنے کے بعد اللہ کے یہاں پر پہنچے، بلکہ نبی کی شفاعت بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ وہی بات تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ ہر نبی نے دنیا میں اپنی دعا کو استعمال کیا جسے اللہ رد نہیں کرنے والا تھا، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اپنی دعا کو جس کو اللہ رد نہیں کرے گا اپنی امت کی شفاعت کے لیے بہت حفاظت کے ساتھ رکھا ہے۔ اب یہ کن لوگوں کو نصیب ہونے والی ہے؟ نبی کی شفاعت، جس کے پر لوگ آج بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی شفاعت قیامت کے دن برحق ہے، کوئی شبہ نہیں، ہمارا ایمان ہے، بلکہ قیامت پر ایمان رکھنے میں شامل ہے کہ نبی کی شفاعت پر بھی ایمان رکھا جائے کہ آپ کو شفاعت کبریٰ ملے گی۔ نبی کو 3 مراحل کے پر نبی اجازت ملے گی شفاعت کی۔ پہلی شفاعت کب ہوگی؟ جو شفاعت کبریٰ، یعنی وہاں لوگ کھڑے ہوئے میدان محشر میں پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ اب اہل ایمان تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام کے پاس جائیں گے، لیکن یہ معذرت کر لیں گے کہ آج اللہ اتنا غصہ ہے کہ اس کے پہلے اللہ کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا، نہ کبھی بعد میں غصہ ہوگا۔ اس کی شایع نشان، اللہ کا غصہ اس کی شایع نشان ہے، ہمارے غصے کی طرح نہیں ہے کہ انسان غصے میں آنے کے بعد کچھ بھی کرتا ہے، گالیاں بکنے لگتا ہے اور بہت سارے جھگڑے، طلاق، یہ ساری نوبتیں کہاں پر آتی ہے؟ غصے کے عالم میں۔ ہمارے درمیان جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں جب انسان غصے میں بے قابو ہوتا ہے۔ اللہ کا غصہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اللہ بے عیب ہے تو اس کا غصہ بھی بے عیب ہے، اس کے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جیسا بتا دیا ہمارا ایمان ہے، اس کی شایع نشان۔ تو تمام انبیاء یہی کہیں گے اللہ اپنی شایع نشان غصہ ہے، اتنا غصہ کہ اس کے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا، نہ بعد میں کبھی ہونے والا ہے، تو ہم اللہ کے سامنے نہیں جا سکتے۔ آخر میں جب وہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا کہ ہاں میں اس مقام کا مستحق ہوں، اور جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ اپنی حمد و ثنا کے وہ کلمات جو آج مجھے نہیں معلوم ہے اس وقت القا کیا جائے گا، اس کے ذریعے میں اللہ سے دعا مانگوں گا، اور دعا مانگنے کے بعد اللہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ مومنین کا حساب لیا جائے، تو سارے لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اس کے بعد آپ کی شفاعت پر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور تیسری اہم شفاعت کہ آپ کی شفاعت کی بنیاد پر ہی وہ اہل ایمان جو جہنم میں چلے گئے ہیں، ان کی غلطیوں اور خطاؤں کی بنیاد پر، لیکن ان کے اندر ایمان ہے، توحید ہے، انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، تو آپ کی شفاعت کی بنیاد کے پر انہیں جہنم سے نجات دلائی جائے گی۔ یہ 3 شفاعتیں ہیں جو قیامت کے دن برحق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری شفاعت کے لیے، تاکہ جو دعا میں شفاعت کے لیے کروں گا اللہ اسے رد نہ کرے، تو کن لوگوں کو کام آئے گی؟ آپ نے واضح کر دیا کہ اگر نبی کی شفاعت کے مستحق بننا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ قیامت کے دن کا مرحلہ جو نبی کی شفاعت کے بغیر حل نہیں ہوگا،
اپنے آپ کو اس کے قابل بنانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کیا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ میرے اسی امتی کو کام آنے والی ہے، نصیب ہونے والی ہے جس نے شرک نہ کیا ہو، جس کی موت شرک کے عالم میں نہ آئی ہو، یقیناً ملنے والی ہے۔ لیکن کب؟ صاف طور پر اللہ کے رسول نے کہا اگر شرک ہے تو شفاعت نہیں ہوگی، نبی کی شفاعت کے مستحق نہیں بنو گے۔ اب یہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جب قرآن کہہ رہا ہے شرک معاف نہیں ہوگا، اللہ کہہ رہا ہے کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے، نبی کہہ رہا ہے کہ میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، تو ہماری ذمہ داری ہے شرک کو سمجھیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب اس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے بیانات آ رہے ہیں، یہ ہمیں جنت سے محروم کر دے گا، ابدی طور کے پر جہنم میں داخل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، نبی کی شفاعت سے محرومی ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ شرک کے بارے میں تعلیم حاصل کریں۔ ہمارے ہاں بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ لوگ فضائل کے پر مر مٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے فضائل اپنی جگہ پر، لیکن جب تک آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو فضیلت حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی شرک کر رہا ہے، شرک کرنے کے بعد نماز پڑھے، روزہ رکھے، کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ پوری زندگی اگر وہ ہر سال حج ادا کرے، ہر مہینہ عمرہ ادا کرے، تہجد کی نماز ادا کرے، 5 وقتہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے، ساری نیکیاں کرے، لیکن اگر شرک ہے تو کوئی نیکی اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ نے صاف کہا کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آج لوگ اسی بارے میں سب سے زیادہ لاپرواہ ہیں، ارے چھوڑو اس بارے میں کون بات کرے گا، کیا اختلافی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ اس کو اختلاف، اللہ کے رسول نے سب سے پہلا مدعا وہی اٹھایا اور سب سے پہلے ہم اسی مدعے کو دباتے ہیں۔ 13 سال تک مکی زندگی کے اندر نماز فرض نہیں ہوئی تھی، بلکہ عقیدے کے پر محنت ہو رہی تھی، شرک کے خلاف باتیں چل رہی تھیں، حالانکہ بہت سارے مسائل ہیں لیکن کبھی سمجھوتا نہیں ہوا۔ اگر ہم کمپرمائز کرتے ہیں عقیدے کے معاملے میں تو یاد رکھیے کہ ہماری دعوت نبوی کے مطابق نہیں ہے، بلکہ جب تک ہم عقیدے کے پر بات نہیں کریں گے، شرک کا رد نہیں کریں گے، ہماری دعوت دراصل توحید کی دعوت نہیں بن سکتی ہے۔ جب تک گندگی صاف نہیں ہوگی، صفائی کا، طہارت کا اہتمام نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ ابتدائی آیات ہے کہ اے کملی پوش چادر میں لپٹے ہوئے، قم کھڑے ہو جاؤ، فانذر لوگوں کو خبردار کرو، کس بات سے خبردار کرو، وربک فکبر اپنے رب کی کبریائی، یعنی پورے جہان میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کے ذریعے جو مقام اللہ کا ہونا چاہیے غیروں کو دیا جا رہا ہے، اس سے ختم کرو، صرف رب کی کبریائی، رب کی توحید ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسی کے پر محنت کی۔ یہ عقیدے کے باب کی چند اہم باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کوششوں کے ساتھ امت تک پہنچائی، اور ہم اس کو بہت نظر انداز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اگر آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ سماج کا جو کمزور طبقہ ہے، یتیم، بیوہ، خواتین میں بیوہ، اور وہ جو بوڑھے ہوتے ہیں، تو ان تمام لوگوں کے بارے میں اگر آپ جاہلیت میں دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ عورتوں کو تو پراپرٹی سمجھا جاتا تھا، اگر شوہر مر گیا تو اس کی پوری جائیداد کے پر اس کے بھائی قبضہ کر لیں گے، بیوی کو پراپرٹی کی طرح چاہیں تو تقسیم کر دیں، کچھ حیثیت مقام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں عطا کی جو عورت کو ملنا چاہیے تھا۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے جاہلیت کے معاشرے کو اور اسلامی معاشرے کو تو احساس ہوگا کہ امت پر اور خاص طور سے امت کے کمزور طبقوں کے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، حیران رہ جائیں گے۔ بیوہ کی شادی آج بھی ہمارے یہاں غیروں سے متاثر ہونے کے بعد لوگ اس کے بارے میں توجہ نہیں دیتے ہیں، یہ ہمارے یہاں مزاج غیروں کے ذریعے آیا ہوا ہے۔ یتیموں کے بارے میں، یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جانا، اس کے پر قبضہ کر لینا، یہ تمام چیزیں بالکل عام تھی۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو سب سے بہترین گھر قرار دیا۔ ترمذی کی روایت میں ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش کی جاتی ہے۔ اب یہاں ایک مزاج ہمارے یہاں اور بگڑا ہوا ہے جو اسلامی نہیں ہے، یتیم خانہ دارالیتامہ تعمیر کرنا۔ ہم اس طریقے سے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس یتیم کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کے ذہن و دماغ کے اندر یہ ڈال رہے ہیں، دیکھ تو یتیم ہے،
عام لوگوں کی طرح جو زندگی گزارتے ہیں تو اس طرح زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ سماج کا ایک ایسا طبقہ ہے جو بڑا ہی محروم ہے، اسے باپ نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بہنیں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح کی احساس کمتری سے باہر نکالا، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ اسے گھر میں رکھ کر اس کی کفالت کرو۔ اگر اس کا باپ نہیں ہے تو اسے باپ کا پیار دیا جائے، سرپرستی دی جائے کہ ہاں باپ کی جگہ کوئی ہے جو اس کے لیے ہر وقت تو کھڑا رہے گا۔ اگر اس کے بہن بھائی نہیں ہے تو گھر میں رکھ کر اپنے بچوں کے ذریعے بھائی اور بہن کا پیار دیا جائے۔ ماں نہیں ہے تو ماں کی ممتا دی جائے۔ وہ سارے احساسات نفسیاتی طور کے پر صرف اس کی غذا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسے نفسیاتی طور پر اسٹرانگ بنانا، مضبوط بنانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا اسے اپنے گھر میں رکھو۔ اسی لیے اللہ کے رسول کی دوسری روایت جو بخاری کی ہے، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا، سرپرستی کرنے والا ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں ہوں گے۔ یعنی جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، اسی طرح میرے اور اس کے درمیان کوئی تفاوت نہیں ہوگا درجات کے اعتبار سے۔ اتنا قریب ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات یتیموں کے ساتھ۔ بیوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الساعی علی الارملہ، بیوہ کے لیے کوشش کرنے والا، یعنی ان کو جو ضرورت پیش آتی ہے۔ یقینی بات ہے کہ شوہر کے جانے کے بعد گھر کے اخراجات، بچوں کی پرورش بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی دھیان نہ دے، ٹھیک، اگر اس کے مائکے والے بھائی یا اس کے باپ وغیرہ مضبوط ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر بڑا مسئلہ اس کے لیے، کون اس کی دیکھ ریکھ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیت المال کا نظام قائم کیا، زکوٰۃ کا سسٹم ہم کو دیا، یہ دراصل امت کے پر بہت بڑا احسان، ضرورت مندوں کے لیے، غریبوں کے لیے، کہ ہمیں عزت دار طریقے سے ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمام چیزوں کی فیسلٹی رکھی گئی۔ آپ جتنا مطالعہ کریں گے اتنا احساس ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنا شاندار انتظام کیا ہے۔ تو یہ عقیدے سے لے کر عام معاملات زندگی تک ہمارے ہاں شریعت کے ایسے احکامات ہیں، بلکہ تجارت وغیرہ میں بھی ہمارے کرسچن لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی آ کر گرجا گھر کے اندر، کنیسہ کے اندر گزارو۔ یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے عبادت اور تجارت دونوں ضروری ہے۔ ہاں، عبادت کی اہمیت زیادہ ہے اور تجارت ثانوی حیثیت رکھتی ہے، اس کے بعد اس کا درجہ آتا ہے۔ اسی لیے سورہ جمعہ میں اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ادا کر لی جائے اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ۔ ہمارے یہاں جو مزاج ہے وہ بھی غلط کہ ہم تجارت کو اہمیت دیتے ہیں، نماز کو نہیں، عبادت کو نہیں، جبکہ مقصد حیات عبادت ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے جن و انسوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی توحید کے لیے پیدا کیا، یہ مقصد حیات ہے۔ تو اصل چیز وہ ہے تجارت، چونکہ ہماری زندگی کے گزران کا ذریعہ ہے لہٰذا وہ بھی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اولیت عبادت کو ہوگی۔ ہم جو عبادات چھوڑ کر تجارت میں لگے ہوتے ہیں، ارے چلنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں کسٹمر اور اپنی تجارت کی وجہ سے، لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ نماز کے لیے انسان تجارت کو چھوڑ دے۔ جب ہم جس چیز کو ترجیح دیں گے اللہ ہمیں اسی طرف ڈھکیل دے گا۔ اگر ہم عبادت کو ترجیح دینے والے، اللہ کو ترجیح دینے والے بن جائیں تو اللہ پھر دنیا میں وہی ہمارے ساتھ کرے گا، وہ ہمیں وہی عزت، وہی وقار عطا کرے گا جو ہم کو ملنا چاہیے۔ ہم جس چیز کو ترجیح دیں گے ہمیں اسی طرف پھیر دیا جائے گا جس طرف ہم جانا چاہے۔ تو ہمیں خود اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو جانا کدھر ہے۔ اگر ہم عزت اور دنیا کے اندر احترام چاہتے ہیں اور تحفظ چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط کرنا ہوگا، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو صحیح طور پر فالو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا، یہ صحیح روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں کر دیتا۔ دین کو اپنے مزاج، اپنی شریعت کے مطابق نہیں، بلکہ اپنے مزاج اور اپنی فکروں کو شریعت کے تابع کیجیے گا۔ یہی ہماری زندگی کی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اتنی محنت و مشقت کے ساتھ، اصحاب اکرام کی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے اور اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، اس کی قدر کرنے اور قدر کرنے کا جو طریقہ ہے، یعنی اسے پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا اور اس کے پر اعتراضات ہو تو دفاع کرنا، ان تمام ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔
بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم.